انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا آج کے جمعہ المبارک کی برکتوں کا صدقہ پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل اور کرم نازل فرما۔ دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، صحت عطا فرما، ہماری جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم فرما دے، ایسی تازگی عطا فرما جو ہمارے جسموں کو بھی تازگی دے اور ہماری روحوں کو بھی تازگی دے، تاکہ ہم تیرے کرم سے اور تیرے فضل سے ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کو، سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے واسطے ان کے، ہدی للناس، یہ قرآن جو ہے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا اور یہ ہدایت ہے اور نشانی ہے۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ فمن شاہد منکم، تم میں سے اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کو پا لے، فلیصم، وہ روزے رکھے، کیا کرے؟ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو فرمایا وہ گنتی پوری کرے بعد میں۔ فرمایا اللہ آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے، اللہ پاک آسانی چاہتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہ اپنی گنتی کے دن جو ہے وہ پورے کرے بعد میں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کہ وہ گنتی کے دن پورے کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل، عنایات، رحم و کرم کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ تشریف لانے والا ہے، وہ مہینہ جس کے لیے پورا سال اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جنت کو سجا دے۔ جب وہ سج جاتی ہے اور ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات، یعنی ادھر چاند جو ہے نظر آتا ہے، تو پھر جنت میں ہوائیں چلتی، جنت میں ہوائیں چلتی، اور پھر وہ جو جنتی درخت ہیں اس کے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں، فرمایا اس سے ایک سریلی آواز نہ کسی نے سنی اس سے پہلے، فرمایا وہ خاص آواز ہے جو صرف ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے
یکم رمضان المبارک کی شام، یعنی 29 یا 30 شعبان المعظم کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے اور رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو فرمایا جنت میں بھی ایک خاص ہوا ہے. پھر حوریں اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں، اور دعا یہ ہوتی ہے کہ اے باری تعالیٰ اس مہینے میں وہ خوش نصیب جو تیرے بندے ہیں وہ رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں، وہ روزے رکھیں گے، راتوں کو جاگیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، ان کو ہمارا شوہر بنا دے. ایک ہی دعا ہے ان کی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حوریں کہتی ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ان لوگوں کو بنا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں وہ فیض و برکات ہیں کہ صرف جو روزے دار کے منہ کی سمیل ہے، کیا ہے جسے ہم بو کہتے ہیں، فرمایا کہ دنیا کے جتنے عطر ہیں، جتنی خوشبو کی چیزیں، ساری ایک طرف، اور اللہ کی نگاہ میں وہ جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور روزے کے باعث جو اس کے منہ میں سمیل پیدا ہوتی ہے، فرمایا اتنی برکت ہے اور اتنی وہ خوشبو والی ہے، اس جیسی اور کوئی خوشبو نہیں ہے. رمضان المبارک کی پہلی رات اس امت کے فقیہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا. دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں ہوتا. شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا، اور فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دیتا، اور وہ آواز آسمان سے لے کر زمین تک ہر طرف پھیلتی ہے. اور فرمایا وہ آواز کیا ہوتی ہے کہ اے خیر کے چاہنے والوں، اے بھلائی کے چاہنے والوں، اے روزے داروں اور روزے کا ارادہ رکھنے والوں، آؤ اللہ پاک کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے، آؤ اس کا کرم بلا رہا ہے. اور فرمایا کہ پھر اس آواز میں یہ بات ہوتی، خوش ہو جاؤ، اللہ پاک تمہارے اس جوش کو، اس جذبے کو قبول کر رہا ہے. اور پھر آقا نے فرمایا ایک اور آواز بلند ہوتی ہے، وہ آواز یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے شر کے چاہنے والوں، اے بدی کے چاہنے والوں، اے گناہ کرنے والوں، رک جاؤ، حیا کرو، شرم کرو، روک دو اپنی بدماشیاں، روک دو اپنے ظلم، نہ اپنے اوپر ظلم کرو نہ کسی اور پر ظلم کرو، کیونکہ ماہ رمضان المبارک برکت والا، کرم والا، فضل والا تشریف لا چکا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کو بیان فرماتے ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ پاک ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں اور دنوں میں، دن بھی ببرکت ہیں اور راتیں بھی ببرکت، ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی. اور فرمایا ہر رات 60,000 لوگ، کیا 60,000 لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں.
اب یہ کہیں کہ پوری امت میں 60,000 نہیں، ہر جگہ پر اس کا کرم بڑا وسیع ہے۔ فرمایا کئی 60,000 وہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ انہیں جنتی بھی لکھ دو، یہ میرے دوستوں میں شمار ہو گئے، اب جہنم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جنتی ہیں۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ آسمانوں پر جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، آسمانوں پر جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں ہر فیصلہ جو ہے وہ خیر پر ہوتا، یعنی برائی کسی جگہ پر نہیں ہوتی۔ اور اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود جو تخلیق کائنات ہیں، میرے آقا کا شوق دیکھیے کہ ماہ رجب میں میرے آقا رمضان کی دعا کر رہے ہیں، اللہم بارکا لانا فی رجبا وشعبانا وبلغنا رمضان۔ آقا دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ رجب آ گیا ہے، کون سا مہینہ آ گیا؟ اب ہمیں شعبان کے ذریعے رمضان المبارک تک پہنچا دیا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک دعا نہیں، آپ حدیث پاک اٹھائیے، ایک مقام آقا فرماتے اللہم ھذا شعبانہ، اللہم ھذا شعبانہ وبلغنا رمضانہ، یعنی حضور نام لکھ رہے، اے اللہ جس پر آپ کا فضل ہے اور احسان ہے، وہ کون سا مہینہ ہے فضل والا اور احسان والا؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو ماہ شعبان میں حضور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ شعبان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دیں اور اس کے ذریعے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ماہ رجب میں میرے مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں، ماہ شعبان میں دعا کر رہے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے میں نے کہا 2 ماہ پہلے، کتنا جی؟ یہ تو حضور تو 2 ماہ پہلے، اور رب العالمین کا کرم میں نے بتایا کہ پورا سال جنت کو صرف اس لیے سجایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال کیا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو فضائل بیان کرتے رجب میں، شعبان میں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کی آخری تاریخیں آتی، خصوصاً آخری دن یعنی 29 کی رات، 29 کی یعنی چاند نظر آنے کا رات ہے یا 30 کی رات، تو حضور صحابہ کرام کو ساتھ لے لیتے، آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو ساتھ لے لیتے، اور آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو ساتھ لے جا کر چلتے، کن کے ساتھ؟ صحابہ۔ ماذا یستقبلکم ویستقبلون، آقا علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تم چل رہے ہو کسی کے استقبال کے لیے، تمہیں پتا ہے تم کس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں؟ صحابہ کہتے حضور پتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا چاند دیکھنے جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے سن لو، تم کسی کا استقبال کر رہے ہو اور کوئی تمہارا استقبال کر رہا ہے، کوئی تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ صحابہ پوچھتے حضور ہمارا استقبال کون کر رہا ہے؟ سرکار فرماتے تم رمضان المبارک کے چاند کا استقبال کے نکلے ہو، اور اللہ خود اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ، فضل کے ساتھ تمہارا استقبال کر رہا ہے، یعنی قدم قدم پر رحمت تمہارے قریب ہو رہی ہے، اور جو تم ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے نکلے ہو، اس کی رحمت تمہیں اپنے کرم میں، اپنی عطا میں لینے کے لیے بےتاب ہے۔ ادھر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو اور اس کی رحمت جو ہے تمہیں اپنی جھولی میں لے لے اور اپنے کرم کی جو بارش ہے وہ کرنا شروع کر دے۔ تو اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اس طرح یعنی ماہ رمضان مبارک کا استقبال کرتے اور فرمایا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ پر وحی اتاری ہے. وہ وحی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو بخشش کا طالب ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو بخشش کا یعنی جو بخشش مانگتا ہے. فرمایا کہ یہ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان وکل اہل قبلۃ. آقا نے فرمایا کہ جتنے اہل قبلہ ہیں یعنی اپنا منہ کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، فرمایا ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جسے اللہ نہ بخشتا ہو. کوئی ہوگا بدبخت ایسا اپنی سستی کی وجہ سے اپنے نفس کا تابع ہو کر شاید وہ اس کی رحمت سے دور ہونا چاہتا ہو لیکن اس کی رحمت قریب کرتی. سرکار فرماتے ہیں جس کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ اس کی پہلی رات کا یہ عالم ہے ان اللہ یغفر فی اول لیلہ. جو پہلی رات ہے نا، جتنے اہل قبلہ ہیں، جتنے اہل، اب اس کا معنی میں کیا کروں؟ اگر اپنی طرف سے معنی کروں تو پھر یہ بنتا ہے کہ جتنے قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ بدبخت ہیں نا جنہیں نہیں توفیق ملتی، رمضان المبارک کی عزت و تقریم نہیں کرتے، نہ راتوں کو جاگتے ہیں، نہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہاں پر جو معنی آئے گا، کیا معنی آئے گا؟ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل قبلہ. یعنی اس کا معنی یہ ہم کر سکتے ہیں کہ جتنے راتوں کو تراویح پڑھنے والے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو قبلے کی طرف منہ کرنے والے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس کی بخشش و مغفرت نہ ہو. سبحان اللہ. کون گارنٹی دے رہا ہے؟ بولو بھائی. یہ تو خوش نصیبی ہے نا ہماری. جو اہل قبلہ ہے، جو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے والا. نماز کی 6 شرطیں ہیں. کتنی؟ ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ قبلے کا پایا جانا. قبلے کا جو شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کعبے کی طرف منہ کرتا ہے، کب؟ ہر نماز میں کرتے ہیں، ہر نماز میں. لیکن وہ رات جو پہلی رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی، ادھر چاند نظر آتا ہے، آپ نماز تراویح جس کو اللہ پاک نے نفل بنایا ہے، کیا بنایا؟ فرمایا ہر جو قبلہ کی طرف منہ کرنے والا ہے وہ بخشا جاتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ فرما دیا تو دیکھیں جتنا آنے والا بڑا ہوتا ہے اس کا استقبال بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. استقبال بھی اگر جیسا محبوب ہوگا نا ویسا ہی استقبال ہوگا، ویسا ہی استقبال ہوگا. عربی زبان میں استقبال کو کہتے ہیں، کسی کے آنے کو کہتے ہیں اہلاً و سہلاً. اہلاً مرحبا بکم، مرحبا فارسی میں کہتے ہیں خوش آمدید. کیا کہتے ہیں؟ اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ جی آیا نو. کیا بھائی؟ یہ منافقت ہوگی کوئی جی آیا نو کہہ رہا ہو اور اس کا دل صاف نہ ہو. رمضان المبارک کو جو کہتا ہے اہلاً و سہلاً مرحبا، یا وہ کہتا ہے خوش آمدید، یا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پنجابی میں کہہ دیتے ہیں کیا مطلب ہے کہ تو آ گیا ہے، اب تیری عزت و تکریم کرنا مجھ پر واجب ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آقا کی سنت کو ادا کرتا. اور سنت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی معمولات کی زندگی دیکھ لو. کل 12 مہینے ہوتے ہیں. کتنے؟ باقی 11 مہینے بھی دیکھ لو. اور حضور کے یہ 12واں مہینہ رمضان المبارک کا، جس میں آقا علیہ السلام نے اس قدر عبادت کی، اس قدر عبادت کی، اس قدر راتوں کو جاگے، اس قدر روزہ رکھا. ذرا اس کو سامنے رکھو اس کو. اور سب سے زیادہ مقبولیت والی جو عبادت ہے نا، کیا مقبولیت؟ وہ کیا ہے؟ جو حضور نے کیا وہ کرو. میں تو کہتا ہوں خطاب اس پر ہونا چاہیے
کہ آقا ماہ رمضان المبارک کس طرح گزارتے تھے۔ ہر مومن مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یکم رمضان المبارک سے 29 یا 30 رمضان المبارک تک حضور کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، یہ کرم ہے کہ حضور کی پوری سیرت محفوظ ہے۔ آقا کی پوری سیرت کیا ہے؟ یعنی جو آپ پڑھنا چاہیں، حتیٰ کہ علماء نے جو سیرت کی کتب لکھی اس کے اندر تو وہ دن، سال اور دن ایک ایک کو بیان کر دیا کہ حضور نے فلاں دن کیا کیا، فلاں سال کیا کیا۔ آقا کی سیرت کے باب ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں جو سب سے زیادہ جاننے والی چیز ہے تاکہ اس پر عمل ہو سکے، وہ ہے کہ حضور رمضان المبارک کیسے گزارتے تھے۔ آقا علیہ السلام رمضان المبارک، بولو بھائی، اس پر تو آگے چلیں گے، لیکن اب میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلام نے ماہ شعبان المعظم کی آخری تاریخوں میں، غالباً 29 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو آقا نے ایک خطبہ دیا۔ کیا دیا؟ اس کو خطبہ عظیم المرتبت خطبہ کہا جاتا ہے اور استقبالی خطبہ کہا جاتا ہے۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ نے بھی بیان کیا، حضرت سلمان فارسی نے بھی بیان کیا، اور بھی صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ صرف اس خطبہ کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ وقت قلیل ہے۔ عربی میں اگر جائیں تو پھر ترجمہ اردو رہ جائے گا، تو جو بات آپ تک پہنچنے والی ہے وہ سیدھا سیدھا باتیں میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا خطابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یعنی آقا علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری دن، کیا یہ 29 بھی ہو سکتا ہے، اور آقا نے خطاب کیا۔ خطاب کرنے والے مصطفیٰ تھے، سننے والے صحابہ کرام تھے۔ ماہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال یا ایھا الناس، یا یہاں پر آمنو نہیں فرمایا، حالانکہ آگے سارے کیا تھے؟ ایمان والے بیٹھے تھے، لیکن حضور نے جب ایڈریس کیا نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر، فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر عظیم شہر، فرمایا وہ عظیم مہینہ ہے، مہینوں میں سب سے زیادہ عظیم مہینہ، سب مہینوں کا سردار مہینہ، سب مہینوں میں سب سے افضل مہینہ۔ آقا نے آگے فرمایا مبارکن، وہ مبارک ہے۔ کیا ہے؟ حضور کے جملے دیکھیے، آقا فرما رہے ہیں وہ عظیم ہے، اور کیا ہے؟ بولو نا، مبارک ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ شہر فی لیلۃ الخیر، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات کے بارے میں بتاتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ شہر جعل اللہ صیامت، سرکار نے فرمایا کہ اس کے دنوں کو اللہ نے روزے کے ساتھ مزین کر دیا ہے، یعنی وہ پورا مہینہ ایک بھی دن ایسا نہیں جس میں روزے کا ناغہ ہو۔ اس کو اللہ پاک نے روزے میں، یعنی روزے سے عزت عطا فرمائی ہے، عظمت دی ہے۔ فرمایا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی راتوں کو وقیام اللیلہ، وقیام، دن کو کیا کرنا ہے جی؟ اور بولو تو صحیح، اور رات کو کئی لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، میں کہوں گا چلو بیچارے،
تراویح نہیں پڑھتے، اور کئی پڑھتے ہیں وہ بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں قاری صاحب، حافظ صاحب وہ خوش نصیب کون ہے جو بڑا جلدی جلدی پڑھے۔ روزے کا بھی ایک مقصد ہے، اس نے تمہیں بھوکا رکھ کر کیا کرنا ہے۔ راتوں کو قیام کا بھی مقصد ہے، اس نے تمہیں کھڑے ہو کر کے کیا کرنا۔ قیام کے لیے فرشتے تھوڑے، بولو نا، کیا ضرورت تھی؟ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، روزہ رکھنے والوں، روزے کا بھی اجر ہے، روزے کی فضیلت ہے، اور روزے کے آداب بھی ہیں، روزے کی روح بھی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں منہ باندھ لیتے ہیں، جیسے وہ گاؤں میں دیکھتے ہیں یا گجروں کے ہاں دیکھو نا، تو جب وہ کوئی بھینس کا بچہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں اس کو، بولیں جی، وہ چھکا بناتے ہیں، ہاں جی، منہ کو چڑھا دیتے ہیں، کیوں؟ بولو نا۔ کئی لوگ ایسے ہیں، باندھا ہوتا ہے منہ کے آگے، یعنی وہ دیکھنے میں تو نہیں نظر آتا لیکن روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کی روح کو نہیں پہنچتے۔ وہی لڑائی، وہی جھگڑے، وہی فوش کلامی، وہی گالی، وہی گلوچ، وہی دھوکہ بازی، وہی فراڈ، وہی بے ایمانی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ، پہلے سے بھی۔ رمضان المبارک میں کئی لوگ بے ایمانی کم کرتے ہیں، ہاں جی، کیا کرتے ہیں جی؟ آج کل سچ تقریر کرنا بھی بڑی، ہاں جی، مسئلہ ہے، جو اچھی بات کرے اس کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، لیکن باتیں یاد رکھ لیں، وہ سننے کی ہوتی ہیں، کرنے کی ہوتی ہیں، اور کرنی چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے فلاں ناراض ہوتا ہے، فلاں ناراض ہوتا ہے، فلاں نہیں، کوئی کرنے کی والی باتیں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھ لیں یہ دنیا دار کسی سے کیا چھینیں گے، جس کو اللہ عزت دے کوئی عزت چھین نہیں سکتا اس کو، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کئی لوگ ہوتے ہیں روزہ لیکن بے ایمانی ان کی بڑھ جاتی ہے۔ باہرلے ملکوں کے اندر جب رمضان المبارک آتا ہے تو وہ جو ان کے شاپس ہوتے ہیں، مال ہوتے ہیں، ان پر خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہمارا جب رمضان المبارک آتا ہے، پاکستان کا، انڈیا کا، بنگلہ دیش کا، عجیب منظر ہوتا ہے۔ رجب سے بھی پہلے آقا علیہ السلام نے تو وہ رجب میں فرمایا نا کہ استقبال کرو، تاجر حضرات رجب سے بھی پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، کھجوریں اٹھا دو، جو چیزیں رمضان المبارک کے ساتھ یعنی زیادہ تعلق ہوتا ہے، افطار کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، رمضان المبارک آتے ہی اس کے ریٹ بولیں بھائی۔ فروٹ کا بھی ایسے ہی آپ دیکھ لیں، پچھلے سے پچھلے رمضان المبارک میں میں نے ایک چیک بات کی، جو فروٹ عام دنوں میں 100 روپے درجن ہے، کیلا ہی چلو لگا لیتے ہیں، یا 200 250 ہے، رمضان المبارک میں وہ ڈبل ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سیزن ہے، کمانا ہے ہم نے، کئی لوگ ایسے کہتے ہیں صرف رمضان المبارک میں ہی کمانا ہے، پھر پورا 11 مہینے کھانا ہے۔ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، بات صحیح کہہ رہا ہوں۔ رمضان المبارک اس لیے نہیں آیا، رمضان المبارک تو اللہ کی قربت کے لیے آیا۔ اس حدیث پاک کو پڑھیے، آقا نے فرمایا کہ اس کے دن کو روزے کے لیے ہے اور رات جو ہے وہ قیام کے لیے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کون سی بات ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں تراویح بولیں بھائی نہیں۔ یہاں پر آقا نے فرمایا کہ اس کو بھیجا اس لیے ہے، بھیجا اس لیے، فرمایا جعل اللہ صیامہ، اس کا دن کیا ہے روزے کے لیے، وقیام لیلہ، رات کیا ہے قیام کے لیے۔ آپ کہیں گے عشاء کی نماز جو پڑھتے ہیں تو وہ قیام تو ہو جاتا ہے، تو پھر حضور نے فرمایا کیوں؟ آقا نے عشاء کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی تھی، اس کا مطلب ہے
رمضان المبارک کی راتیں خاص ہوتی، ان میں قیام کرنا، کیا کرنا؟ عام دنوں کے فرض کے برابر ہوتا، عام دنوں کے، اور جو فرض ہوتا ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا، 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں اسی پر، حضور نے فرمایا کہ لوگوں، اس مہینے میں اللہ پاک ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا ایک فرض جس نے ادا کیا، گویا اس نے کیا کیا جی؟ 70 فرض ادا کیے۔ کتنے جی؟ 70 فرض ادا کیے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیا ہے جی؟ روزہ صبر سکھاتا ہے۔ فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ کیا؟ غم بانٹنے ہیں، غم کیا کرنے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اللہ پاک مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ بولو بھائی، مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ مومن ہو تو تمہیں یہ محسوس ہوگا، بے ایمانی نہیں کرنی، لوگوں کو لوٹنا، خود نہیں کوشش کہ بھائی چلو ٹھیک ہے رزق بڑھا دیتا اس کا مطلب ہم ریٹ بڑھا دیں، نہیں، جہاں تک ہو سکے جو جائز منافع ہے وہ لیں، وہ لیں۔ لیکن رمضان المبارک کی عزت و احترام میں آپ جتنا ریٹ کم رکھیں گے اللہ پاک اتنا برکت سے نوازے گا، اتنا برکت سے نوازے گا، حلال رزق عطا کرے گا آپ کو۔ آپ کا وہ جو 1 روپیہ ہے وہ 10 کے برابر ہو جائے گا، 70 کے برابر ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، یہ تو روپے کی بات ہے، یہی 1 روپیہ تھا نا 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال، اچھا چلو 100 سال پیچھے چلے جائیں، جس کے پاس 1 روپیہ ہوتا تھا کتنا امیر آدمی تھا۔ ایسے ہی ہے، اس وقت برکت تھی، کیا تھی؟ اب لوگوں کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں، اربوں ہوتے ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ برکت کیوں؟ دل ایمان سے خالی ہوتا، جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں برکت نہیں ہوتی، اور جہاں برکت ہوتی ہے پیسے کم بھی ہوں، مال، برکت اتنی ہوتی سارے کام ہو جاتے، سارے کام ہو جاتے۔ میں ذاتی طور پر کئی لوگوں کو جانتا ہوں، مالدار نہیں ہیں، بڑے خوشحال ہیں، اور میں ذاتی طور پر ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول رہا، ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اربوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، چلو لاکھوں میں ہیں، کیا ہے، لیکن جب بھی ملے گا روتے ہوئے ملے گا، پوری کوئی نہیں پہلے۔ کیا کریں، مہنگائی بڑی زیادہ ہے، فلاں کرنا ہے جی، اب اس کا کیا کریں، فلاں نے تو اتنا کچھ خرید، یہ شکوے۔ جہاں برکت ہوتی ہے، میں نے کہا برکت، اگر پیسے کم بھی ہیں تو برکت کے ساتھ سارا کچھ ہو جاتا ہے، اور اگر پیسہ مال زیادہ بھی ہے، بڑا زیادہ جناب، برکت نہیں ہے، پتہ بھی نہیں لگنا آیا کہاں سے اور گیا کہاں سے، بس اتنا ہی کہتے ہیں آیا گیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں یہ کیا ہے جی؟ برکت کا، اس میں رزق بڑھا دیا جاتا۔ پھر آقا نے فرمایا جو کوئی کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے، کیا کرواتا ہے جی؟ اب تو میں نے کہا نا کہ برکت اٹھ گئی، لوگ خود ہی وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا نہیں پورا ہوتا۔ پہلے پیچھے چلے جائیں، لوگ مسجدوں میں ہر روز مسجدوں کے اندر افطاری بھیجتے تھے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ مولوی صاحب کوئی اپنا یہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں، اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ جانتے ہیں دوست سارا کچھ پڑھا بھی ہو تو میں الگ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں گھر میں کروں، کیا کروں، تو پھر ہی ثواب یہ ساری چیزیں بنتی ہیں نا۔ تو میں یہ نہ سمجھ، کیونکہ ماحول اس طرح کا ہے نا، پہلے لوگ اس وقت تک افطار نہیں کرتے تھے جب کسی کو ساتھ افطار کروا نہ لیتے، کیونکہ آقا نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کس کا جی؟ یہاں یہ بھی نہیں آیا کہ وہ غریب ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی بیوہ کو ڈھونڈے، یہ بھی فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ، وہ کوئی بھی ہو، اس کا روزہ افطار کروایا، فرمایا اللہ برابر ثواب اس کو عطا فرمائے۔ کتنا ثواب ہوگا؟ فرمایا جتنا روزے دار کو وہ دیتا ہے، جتنا روزے دار کو۔
اتنا ہی افطار کروانے پر بھی دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، کس صحابی نے کہا حضور ہم میں تو طاقت ہی نہیں ہے، ہم میں طاقت، یعنی کئی غریب لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ ثواب تو اللہ پاک کھجور کی ایک گٹھلی پر بھی دے دیتا۔ کھجور کی ایک گٹھلی، ایک کھجور جو دیتے ہو نا، وہ جو کسی کو دے دی، فرمایا اس پر بھی ثواب ہے۔ اور اسی پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ نہیں تو پانی کا ایک گھونٹ، پانی کا ہم ثواب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہ بتا رہا ہے بھی کیسے ملتا، جس نے پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا، کتنے جی؟ اب اس کا یہاں یہ بھی نہیں آیا کہ وہ شربت بنا ہو جناب، روح افزا ہو، وہ جناب آج کل کے جو چلتی ہیں چیزیں وہ ہو، نہ کوئی جوس ہو، کوئی اعلیٰ قسم کا، اعلیٰ کوالٹی کا، اعلیٰ برانڈ کا ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیا ہو؟ پانی ہو۔ کیا پانی؟ یہ محبت سے وہ دے رہا ہے جناب، یہ ذرا افطار کر لیں، ایک گھونٹ پانی کا ثواب کتنا؟ فرمایا پورے روزے کا۔ فرمایا جس نے ایک گھونٹ پانی پلایا، فرمایا اللہ پاک اس کو بھی اتنا اجر عطا فرماتا، اور جس کو پلایا ساتھ اس کو بھی دیتا، اس کا بھی کم نہیں کرتا۔ اور سرکار فرمایا آگے فرمایا اس کا ابتدائی حصہ اولہ رحمت، پہلا حصہ رحمت ہے، پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ مغفرت ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھ لینا بھی پہلے رحمت چلتی رہی پھر مغفرت، نہیں، وہ ساری رحمتیں اکٹھی ہوتی رہتی۔ اگلا جو عشرہ ہوتا ہے رحمت تو ختم ہوتی ہی نہیں نا، فرمایا وہ کیا ہے؟ مغفرت۔ اور تیسرا حصہ فرمایا یہ جہنم سے آزادی کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور پھر آخری بات اینڈ کرتے اس بات پر، آقا نے فرمایا لوگوں میں 4 باتیں تمہیں کہتا ہوں۔ کتنی؟ میں نہیں کہہ رہا، حضور فرما رہے ہیں رمضان المبارک میں 4 کام ضرور کرنا۔ کتنے؟ آخر تک کتنے؟ کس نے بتایا؟ میرے مصطفیٰ نے بتایا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ 4 کام کیا ہیں؟ فرمایا 2 کام اس میں یہ ہیں کہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ کو بڑے، حضور جلدی بتائیے۔ آقا فرماتے سنو، پہلا کام یہ ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ہر وقت پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ کس نے بتایا ہے؟ آقا نے، صحیح حدیث پاک۔ اور یہ خطبہ ہے حضور کا جو میں نے پڑھ کر سنا دیا ہے، شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو آقا نے دیا، خطابانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوم الآخر شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے خطبہ دیا۔ اور آقا نے فرمایا کیا پڑھنا ہے جی؟ بولو سب۔ وہ میں نے کئی بار بتایا، موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا تھا باری تعالیٰ کوئی وظیفہ بتا دے تو تیرے قریب ہو جاؤں، ہر دعا قبول ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پڑھا کر اقول لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا عرض کی باری تعالیٰ یہ تو میں ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں، میں نے تو کوئی اور چیز پوچھی تھی، یہ تو ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سن، ایک پلڑے کے اندر لا الہ رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر کل کائنات رکھی جائے، جو کچھ بنایا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز رکھ لی جائے۔ لا الہ بھاری ہے، لا الہ، اور یاد رکھ لو لا الہ مکمل تب ہوتا ہے جب ساتھ کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اور آقا نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ بخشش طلب کرو۔ کیا کرنا ہے جی؟ یعنی توبہ استغفار کرو، توبہ تسبیح کرو توبہ کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ پڑھو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ دونوں طرف منقول ہے، یہ پڑھو۔ فرمایا جس شخص نے اس تسبیح کو پڑھا، فرمایا اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا، جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 کام اس کے ساتھ اور ہیں، یہ 2 تو اللہ کو راضی کر دے گا، اللہ کو۔ فرمایا دوسری چیز کیا؟ وہ تمہارے لیے، وہ کیا؟ جنت کا سوال کرو، جنت کا۔ کئی لوگ بڑے اشعار لکھتے ہیں جنت کو جناب ایسے ہی پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں جنت کے بارے میں، لیکن یاد رکھ لو جنت وہ ہے
جس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے۔ حضور دعا کرتے تھے باری تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے، حالانکہ تمام تر جنتیوں کا سردار بھی جنت بنی میرے مصطفیٰ کے صدقے، لیکن کتنی اہمیت والی چیز ہے، حضور دعا کر رہے تھے اللہ سے کیا مانگو بھائی؟ اور آگے سرکار نے فرمایا اگلی چیز ہے دوزخ سے پناہ مانگو، دوزخ سے۔ یہ 4 کام کر لو، حضور نے بتائیں۔ فرمایا حضور یہ جو 4 کام کر لے اسے ملے گا کیا؟ آخری بات، ملے گا کیا؟ آقا نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، لوگ پیاسے ہوں گے، ہاں جی، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، فرمایا کہ میں حوض کوثر پر بلا بلا کر انہیں پانی خود پلاؤں گا۔ اجر بھی ساتھ بتایا اسی حدیث پاک میں، فرمایا کہ جتنے پیاسے آئیں گے، کب جی؟ وہ جو سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، لوگوں کے پسینے اس قدر ہوں گے کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، التش التش ہر زبان پر ہوگی، پیاس ہوگی، پانی مانگے گا، کہاں سے پانی ملے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میں خود پلاؤں گا۔ کام کتنے؟ بس یہ کرو، رمضان المبارک کی تیاری کرو، اگر وقت ہوتا تو مزید عرض کرتا، روزے کے مفہوم کو سمجھو، اور جو آقا نے بیان کیا، یہ پورا بیان جو حضور نے فرمایا، اس پر غور سے خود بھی اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اللہ پاک عمل کی توفیق